بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے یا my Lord increase me in knowledge. یہ ایک نئی دعا ہے جو انشاءاللہ اب ہم لوگ پڑھیں گے تاکہ سب کو یاد بھی ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. اچھا، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کمپلیٹ کیا تھا، اور جو حجۃ الوداع ہوا تھا اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے جو بارڈرز کے اوپر پرابلمس تھیں ان کو ڈیل کرنا شروع کیا تھا. تو ابھی یہی سب سلسلے چل رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو ان کے وصال کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب حکومت کس کو ملے گی، خلافت کس کو ملے گی، اور یہ ساری چیزیں سب کے ذہنوں میں تھیں، اور کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک اس طرح سے دوری ہو جائے گی. تو لوگوں نے جو ہے تھوڑا سا اس چیز کے اوپر متذبذب ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی، جس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے تھیں اس طرح سے ہونی شروع ہو گئی. تو خلفاء راشدین کا دور شروع ہوتا ہے. اب اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ 4 خلفاء تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، چاروں صحابی. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ ترتیب تھی ان کی خلافت کی. اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو اور ان کے دور کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ میں نے میسج میں لکھا تھا کہ یہ جو خلفاء راشدین کا دور ہے، یہ سمجھنا مسلمانوں کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد سے دنیا میں جتنی بھی خلافتیں آئیں یا ملوکیت آئی یا ڈکٹیٹرشپس آئیں یا جتنی بھی سیاسی چینجز آئے پوری دنیا میں، وہ سم ہاؤ اور دی ادر اس دور سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ دور اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی بھی سنسیئرلی آج کے دور میں یا آنے والے دور میں اپنی زندگی کو یا اپنے ملک کی زندگی کو یا دنیا کے اوور آل حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس وقت سے گائیڈنس لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں تقریباً ہر قسم کے واقعات رونما ہو گئے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک نقشہ تھا جس وانٹ ٹو شیئر کہ جو مسلمان تھے، مسلمان یہاں پر ہیں، سمجھا میں اس کو کر دیتا ہوں. یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے ابھی مسلمانوں کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے دیکھیے کہ عراق کے کچھ حصے کے اوپر ابھی مسلمان خلفاء راشدین کے زمانے میں انہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے، سیریا کے بھی کچھ حصے پہ. اور یہ جو ٹیریٹوری ہے آپ سمجھیے کہ 632 تک، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو سارا علاقہ ہے یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ایڈ ہوا، یعنی کہ یہ پورا یمن کا علاقہ، یہ امارات اور یہ قطر، بحرین، اور پھر یہ عراق، ایران، سیریا، یہاں تک کہ پاکستان کی طرف بلوچستان، افغانستان، یہ پورا علاقہ جو ہے خلفاء راشدین. پھر ایجپٹ کی طرف آ جائیں آپ، ایجپٹ کے بعد پھر مزید لیبیا کی طرف آ جائیں، یعنی کہ نارتھ افریقہ میں اب بڑھنے شروع ہو چکے تھے جس وقت خلفاء راشدین 4 خلفاء نے اپنی حکومتیں ان کی ختم ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دوسرے علاقے ہیں، یہ جو پرپل میں نظر آ رہے ہیں، یہ پھر بنو امیہ کی خلافت میں تھے. بنو امیہ کی خلافت میں تو اچھی خاصی چلی ہے. تو یہ پھر انہوں نے پورا نارتھ افریقہ، پھر اسپین، ایون یورپ کے اندر چلے گئے تھے، اسپین میں. تو یہ نقشے آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی طرح سے اگر نقشے حاصل نہیں کر سکتے دیوار پہ لگانے کے لیے، تو اس کی جو ڈیجیٹل کاپیز ہیں نا، وہ اپنے فون میں یا کمپیوٹر میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھا کریں، تاکہ یہ آہستہ آہستہ سے اگر یہ پورا نقشہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا
تو پھر پوری تاریخ، اسلامی تاریخ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ شوق میں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل اس کو بلیو کرنے کو تیار نہیں تھے. تو انہوں نے تو جو ہے اپنی تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. یعنی کہ ایوری ون واز ان شاک، سیریس شاک میں تھے. ایون کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور جو حضور علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا تھا نارتھ عربیہ میں، شام اور عراق کی طرف، فلسطین کی طرف، تاکہ وہ رومن امپائرس کو چیک کر سکیں، تو وہ بھی رک گیا تھا اپنی جگہ پہ. جب ان کو خبر ملی تو وہ لوگ بھی وہیں رک گئے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق آؤٹ آف ٹاؤن تھے. جب وہ واپس مطلب ان کو بلایا گیا تو واپس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے چیزوں کو سنبھالا اور لوگوں کو تھوڑا سا سمجھایا. اور پھر انہوں نے یہ پبلک میں یہ اناؤنس کیا کہ اگر تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ لو کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ نہیں ہے ہم میں. اور اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ سورہ آل عمران کی 144 آیت میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک. اچھا، تو یہ جو سورہ آل عمران کی جو ہے تو اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر دوسرے رسولوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب انسان کو سب پتہ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ریٹریٹ کیا آنے کے بعد. اچھا، اب حضور رسول کے وصال کے وقت تھوڑا سا ڈسکشن شروع ہوا. بعض روایات میں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ تھا. لوگ مہاجر اور انصار پریشان ہو گئے تھے اور پھر وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی اپنی لیڈرشپ آئے. اب یہ جتنے صحابہ کا ہم نے ابھی ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تینوں خلفاء، وہ سب مہاجر تھے. لیکن انصار کے بھی بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ تھے. تو سم ہاؤ ان میں تھوڑا سا یہ آرگیومنٹ ہوا کہ جو ہے مہاجر خلیفہ بنیں گے یا انصار، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفکلی کسی کو اسائن کر کے نہیں گئے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں کو میں خلافت دے کے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے اشاروں کنارے میں انہوں نے بہت دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیمار پڑ گئے تھے تو ان کو امامت کے لیے کہا تھا. اس کے علاوہ جب وہ شہر سے باہر جاتے تھے تو ان کو انچارج بنا کے جاتے تھے اینڈ سو آن. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سب تھا اور ان کی بہت عزت بھی تھی، اور وہ ایج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بھی تھے، صرف 2 سال چھوٹے تھے ان سے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر باقی صحابہ نے ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اچھا، اب روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا اس وقت بیعت نہیں کی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو تلاش کر رہے تھے، جب وہ اعلانات کر رہے تھے تو انہوں نے آواز دی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بیعت کر لی. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو کائنڈ آف قید کر لیا تھا، یعنی اپنے آپ کو، تو وہ چیزوں کو سوچنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر. پھر بعد میں انہوں نے بیعت کی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم. ان چیزوں میں ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جو فتنوں کا دور ہے، اور یہی فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں میں نا اتفاقی ہوئی، اور آہستہ آہستہ منافقین نے اور جو دوسرے اسلام مخالف لوگ تھے انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا اور ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی ریمائنڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس وقت کیا اختلافات ہوئے، کیوں ہوئے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کیونکہ تمام صحابہ تھے اور بڑے بڑے صحابہ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا کہ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد پھر میری سنت ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کی سنت ہے. تو وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی سے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابہ تھے، تو ہم ان کے بارے میں
ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کسی چیز میں اپنا ڈیسیشن میک کریں. ہم یہ واقعات اور تاریخی حوالات ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ پکا ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہوا کیا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اب جتنے یہودی اور عیسائی لوگ تھے ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا تھا، تو ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ شروع کر دی تھی. پھر مسلمانوں کے اپنے اندر جیسے مکہ کے جو چیف تھے ابن اسید، وہ اچانک سے غائب ہو گئے تھے، پہاڑوں میں چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا مکہ والے اب کیا کریں گے. تو پھر ایک صحابی تھے صہیب بن عمرو، وہ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ بھئی تمہاری عزت ہے، تم لوگ ہمیشہ سے جو حج کرنے آتے ہیں ان کے انتظامات کرتے ہو، اب اللہ کے رسول نے تمہیں صحیح گائیڈنس پہ لے آئے ہو، تو اب تم لوگ پریشان مت ہو، بلکہ تمہیں ہمیشہ سے عزت ملتی رہے گی. اور پھر جب انہوں نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، جو کہ مہاجر بھی تھے، مطلب مہاجرین میں سے تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، تو پھر وہاں پہ مکہ مکرمہ میں کم از کم یہ فتنہ دب گیا. اچھا، اب اس تمام کے پیچھے وہ لوگ زیادہ ملے ہوئے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو انہوں نے صحیح سے اسلام نے قبول کیا تھا، یا منافقین میں سے تھے، یا پھر ان کو اپنی وہ پڑ گئی کہ بھئی ہم، جن میں مرتدین بھی بہت کچھ شامل ہو گئے تھے. اچھا، اب ان سب سے بہت سارے مسائل تھے، لیکن جو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ مرتدین کے ساتھ، بلکہ مرتدین سے بھی پہلے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. ان میں سے جو ہے طلیحہ بنو اسد ٹرائب کے تھے، ایک مسلمہ بنو حنیفہ یعنی یمامہ کے ایک ٹرائب کے تھے، اور ایک اسود انسی جو یمن میں تھے. ان تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ ان لوگوں کو جا کے ان کو ختم کریں. لیکن یہ کہ چونکہ ادھر سے پرشین اور رومن امپائرز کھڑے ہوئے تھے نارتھ بارڈرز پہ اور ایسٹ پہ، تو اس وجہ سے حضور اکرم نے سوچا تھا کہ ان کو ذرا وہ اس بارڈر سے نمٹ لیں، پھر ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. اچھا، تو ہوا یہ تھا کہ یہ یمن میں خاص طور سے یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو خط لکھے تھے، جب پرشین کنگ کو بھی لکھا تھا تو وہ بہت ناراض ہوا تھا، اور اس نے وہاں کے جو یمن کا رسوا بادشاہ تھا بازان، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو اس نے اپنے 2 آدمی بھیجے، لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی مجھے پتا ہے تم مجھے مارنے آئے ہو. تمہارے وہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر بازان بھی بہتر طرف آ گیا تھا، اور اس لحاظ سے چیزیں یمن میں بہتر ہو گئی تھی. لیکن اسود انسی جو تھا اس نے پھر ان لوگوں پہ اٹیک کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اب اسود انسی جو ہے وہ ایک کاہن تھا اور مختلف علم رکھتا تھا، تو اس نے جو بالکل سمجھے حضرموت کے علاقے کا تھا، بالکل ساؤتھ یمن میں، یعنی سمندر کے پاس جو بالکل نیچے سمندر، اور اس کو بہت اچھا آتا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو پاگل بنانا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو اور اس کو تھوڑا بہت جادو وغیرہ بھی آتا تھا. اچھا، اب جو ہے یہ تو یہ ہو گیا. دوسرا تھا مسلمہ کذاب. مسلمہ جو تھا یہ یمامہ کا ایک علاقہ ہے، ابھی میں نقشہ بھی دکھاؤں گا. یمامہ کے علاقے میں کے قریب تھا یہ، اور اس نے وہاں پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کی بہت لمبی کہانی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو شوق ہو تو آپ لوگ ان سب ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں تاریخ میں، جس میں پورا مسلمہ کذاب کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس نے اٹیک کیا، کس طرح سے، اور اتنی زیادہ فورسز اس نے جمع کر لی تھی کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے. تو جب حضور کے وسلم نے آخری دنوں میں لیٹر جب بھیجے تھے تو اس نے مسلمہ کذاب نے حضور کے وسلم کو ایک لیٹر بھیجا کہ میں بھی تمہاری طرح نبی ہوں، اور میں جو ہوں وہ میرے پر وحی آتی ہے، اور ہم دونوں کو جو عرب کی زمین ہے آدھی آدھی بانٹ لینی چاہیے، کہ آدھی میری ہوگی آدھی قریش کی ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں لکھا کہ تم کذاب ہو، یعنی جھوٹے ہو، اور پھر ان سے ڈیل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ ویٹ کیا تاکہ رومن امپائر وغیرہ کو ڈیل کر سکے پہلے. اچھا، تو مسلمانوں کو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو مین ایشوز تھے وہ بیسیکلی ایک تو ان کا تھا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا،
پھر مرتدین تھے جو اسلام لے آئے تھے لیکن بعد میں پھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ پھر گئے تھے، اپنا دین ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر جو ہے وہ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ تاوان ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار دیا۔ مسلمان تو رہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ نان مسلم جو تھے جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیل ہو چکی تھی کہ وہ جزیہ دیں گے اور مسلمان ان کو پروٹیکٹ کریں گے، انہوں نے جزیہ دینا بند کر دیا۔ رومن امپائر جو تھے، جو اوپر میڈیٹرینین سی کے اوپر سے اور سارے فلسطین اور یہ سب آلریڈی ان کے قبضے میں تھا، شام کا کچھ علاقے اور عراق کے، تو وہ لوگوں نے اپنی تھریٹ بڑھانی شروع کر دی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ آرام سے مسلمانوں کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پرشین جو ایسٹ میں تھے، ایران کی طرف، جو آج کا ایران ہے، یہاں سے ان لوگوں نے سمجھے بحرین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ پورا جو پرشین گلف تھا اس کے اس طرف آئے ہوئے تھے، ان کا بھی انفلوئنس عراق میں اور ادھر تھا۔ تو یہ ساری 4-5 چیزیں تھیں جو اتنی کمبرسم تھیں، اتنے بڑے بڑے ایشوز تھے کہ ہم لوگ آج کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ جو اپنے ملک کے حالات یا دنیا کے حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں نا، آپ یہ سوچیں کہ ابھی اسلام نیا نیا آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اوپر قرآن کمپلیٹ ہوا ہے، ابھی اسلام نے سمجھیں اپنے ونگز پھیلا ہی نہیں ہے، اور اس کے آلریڈی آپ کے پر اتنے بڑے پرابلمز آ گئے۔ ایون دو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2 سال 3 مہینے کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے اتنے کام کیے اس میں، انہوں نے ایک ایک ایشو کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہینڈل کیا کہ اگر وہ نہیں کرتے تو شاید اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے وہ شاید نہ پھیلتا۔ بہرحال اللہ کی منشا تھی، یہ تو پھیلنا تھا۔ اچھا، اس وقت اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تو سارے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایگری نہیں کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل کہ جب انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دے رہے ان کے اوپر حملہ کریں اور ان کے ساتھ جنگ کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تیار نہیں تھے۔ اسی طرح سے بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا سب کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا رویہ رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ کریں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم نے حضور علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ ایکشن نہیں لیے تو پھر یہ لوگ ساری زندگی پھر کبھی بھی واپس اسلام کی طرف بھی نہیں آئیں گے، اور جو اسلام کے رولز وضع کر کے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو بہت بہت سیریس ایشوز تھے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسے نقشہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں جو ردا وارز جو تھیں، یہ بیسیکلی ان کی طرف تھی نا، جو زکوٰۃ وغیرہ جنہوں نے انکار کر دیا تھا، یہ مرتدین جو بیسیکلی تھے جنہوں نے اسلام، تو یہاں سے یہ ہمارے پاس ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سمجھیے یہ مکہ مدینہ ہے، یہاں پہ ابھی مسلمان یعنی کہ اپنے دین پہ تھے، باقی لوگ پھرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہاں سے پھر یہ سارے جنگیں ہوں، یہ ساری آپ دیکھیے، پھر یہاں سے یہاں تک کہ پھر یمامہ پہ حضرت خالد بن ولید یمامہ آئے تھے۔ تو یہ پورا سعودی عرب ہے، یہ دومت الجندل ہے، یہاں بھی جنگ ہوئی، یہ سارے امپورٹنٹ ایریاز ہیں۔ یہ پرشین گلف ہے، یہ سمجھیں یہ جو یہ ایران ہے، پھر آپ کے عراق اور شام کے علاقے ہیں، یہاں فلسطین ہے، ادھر جا کے پھر یہ افریقہ ہے، یہ بحر احمر ہے یا بحر قلزم بھی کہتے ہیں اسے۔ تو اب یہ ابھی سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور یہ پورے سعودی عرب میں اس قسم کے پرابلم شروع ہو گئے۔ تو ایک نقشے میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں ہمیں ایک حالات کو دیکھنے کے لیے، کہ خالی یہ کہہ دینا کہ اچھا بھائی پورے سعودی عرب کے علاقے میں، عرب علاقے میں جو ہے مرتدین آ گئے تھے، لیکن آپ اگر اس کو نقشے پہ دیکھیں تو آپ سوچیں کہ مسلمان پورے 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے دین کی تبلیغ کرنے میں، اور اسٹل جیسے ان کا انتقال ہوا تو کیا پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی 573 اے ڈی میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 634 اے ڈی میں، تو وہ تقریباً اور ان کی خلافت جو ہے وہ 2 سال 3 مہینے تک رہی ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹر سے جا کے مل جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہاں پہ یہ نام غلط ہے، بٹ اینی وے یہاں پہ میرے خیال میں نہیں یہ میں چیک کروں گا، مجھے ایک دم سے خیال ہے، لیکن بہرحال ابو صدیق کے والد کا نام تھا عثمان ابو قحافہ، پھر عامر، عمرو، کعب، سعد، تیم، اور پھر اوپر جا کے مل جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے شجرہ مل کے، تو اس طرح سے ان کے دور کے رشتہ دار سمجھیے
ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے دوست بھی بن گئے تھے. تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. ان کے جو ہے مختلف نام تھے. ان کے بچپن میں نام عبداللہ تھا، پھر ان کو ان کی لقب عتیق بھی پڑا، کسی نے ان کا نام عتیق بھی رکھا تھا. ابو بکر ان کی پھر کنیت ہو گئی تھی. صدیق ان کا لقب تھا جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا سچائی کے ساتھ ان پہ ایگری کیا تھا. وہ یار غار بھی کہلاتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن غار ثور میں رہے تھے. یار مزار بھی کہلاتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر میں لیٹے ہوئے ہیں جہاں پہ مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے. اور پھر شیخ اکبر بھی کہلاتے ہیں. تو یہ سارے ان کے ٹائٹل تھے. ان کی 4 بیویاں تھیں. یہ سارے نام ہیں ان کے: قطیلہ بنت عبد العزہ، ام رومان، اسما بنت عمیس اور حبیبہ بن خارجہ. اور ان کے 5 بچے تھے. عبداللہ اور اسما تھے، وہ ان کی قاتلہ بنت عبد العزہ سے تھی. عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ ام رومان سے تھیں. اور پھر محمد تھے جن کا جو اسما بنت امیس سے تھیں. تو ان کے 5 بچے تھے. اچھا، یہ بھائی پروفیشن تاجر تھے. بچپن سے ان کو شوق تھا تو انہوں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہوا تھا، یمن کا، عراق کا، شام کا، ایجپٹ کا. تو یہ سارے بہت ماہر ہو گئے تھے اور یہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قد لمبا تھا، ان کا چہرہ بالکل وائٹ تھا. اس خشخشی سی داڑھی تھی، جس طرح لوگوں کی آتی ہے نا کہ پوری داڑھی نہیں آتی تو ان کی اتنی ہی آئی تھی. خشخشی داڑھی تھی، بہت چمکدار چہرہ تھا، آنکھیں روشن تھیں اور پیشانی چوڑی تھی. مطلب بالکل ایک صحیح لیڈر کی جو آپ پرسنالٹی سوچ سکتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ان کے اخلاق بہت اچھے تھے اور ان کی ایک ایکسپرٹیز یہ بھی تھی کہ ان کو تمام مکہ کے قبائل کی پوری فیملی ٹری اور ہر چیز ان کو زبانی یاد تھے. یعنی کہ وہ ہر کسی کا شجرہ جو ہے اس سے شروع کرتے تھے اور اوپر تک چلے جاتے تھے اور ان کو کہیں دیکھنا بھی نہیں پڑتا تھا. تو یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی. لوگ ان کو اسی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے. اور جب بھی قبائل میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کسی اس بارے میں کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، تو وہ ان سے بلا کے پوچھا کرتے تھے. انہوں نے کبھی زندگی میں الکوہل نہیں پی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے اپنی اسلام سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی ان دونوں نے. انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سارے بڑے غزوات میں بھی حصہ لیا. اچھا، یہ جو جس طرح جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ خاص سے خاص علاقوں میں رہتے ہیں نا، آج بھی اسی طرح کا اصول ہے. تو مکہ مکرمہ میں بھی اسلام سے پہلے یہی تھا کہ حضرت خدیجہ بھی بہت امیر خاتون تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بہت امیر تھے، پیسے والے تھے، ٹریڈرز تھے. تو ان لوگوں کا خاص ایریا تھا جہاں رہتے تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو وہ اسی ایریا میں موو ہو گئے حضرت خدیجہ کے گھر. تو حضرت ابو بکر صدیق کا گھر بھی بہت قریب تھا. تو وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دوستی شروع ہو گئی اور دوستی پھر بڑھتے بڑھتے پھر جب اسلام آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے ان پہ اتنا صدق دل سے یقین کیا کہ پھر ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی. اچھا، اب جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وحی کا بتایا تو اس کے بعد انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور پھر بہت بڑے بڑے صحابہ کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان کو یعنی کہ اسلام کے میں داخل کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طرح سے بعد دوسرے تھے لائک ابو عبیدہ ابن جراح، اور یہ لوگ سارے بعد میں پھر اسلام قبول کرنا شروع کیا انہوں نے. حضور رسول کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، اپنے پیسے سے، اپنی جان سے، مال سے، ہر چیز سے کرتے تھے. اور انہوں نے بہت بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے ان کے جو سلیوز تھے جیسے حضرت بلال تھے اور مختلف دوسرے غلام تھے جن کو انہوں نے پیسے سے لے کے آزاد کیا، ورنہ کفار نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا. تبوک کا جو ایکسپیڈیشن تھا اس میں آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ بھائی سب لوگ، چونکہ بہت ضرورت ہے، بہت بڑی آرمی ہے وہاں پہ رومنس کی، تو ہم لوگوں کو جا کے لڑنا ہے. تو سب لوگ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار ہر دفعہ حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو اس دفعہ میں کچھ ایسا کرتا ہوں
کہ وہ مجھ سے آگے نہیں نکل سکیں. تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا چیزیں آدھی آدھی کی اور پورے آدھے اپنی آدھی ویلتھ لے کے آ گئے. تو انہوں نے حضور سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا عمر؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے آدھا مال آپ کو دے دیا اور آدھا میں نے گھر میں چھوڑ دیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے تو ان سے بھی پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا اپنے گھر میں چھوڑا، باقی سب کچھ دے دیا. تو پھر بھی وہ حضرت عمر سے آگے نکل گئے. اسی طرح سے جب معراج ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بہت سپورٹ کیا اور فوراً ان پہ بلیو کر لیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ والوں کی ٹیک کیئر کی، یعنی حضور علیہ وسلم ان کو بنا کے گئے تھے کہ تم میرے بعد تم انچارج ہو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا. جب مائگریشن ہوئی تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، ان کے ساتھ 3 دن غار میں بھی رہے اور پورا سفر انہوں نے ساتھ گزارا. پھر مدینہ منورہ میں ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہے اور اس طرح سے ایک شیلڈ بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے ہر جگہ پہ. اچھا، اب یہ کہ جب یہ پرشینز نے جو ہے رومنز کو ڈیفیٹ کیا تو ظاہر ہے رومنز اہل کتاب تھے، اس وقت کرسچنز تھے، تو مسلمانوں کے لحاظ سے تھوڑا سا مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. تو جب وہ لوگ جیت گئے وہاں پہ پرشینز تو مسلمانوں کے لیے، مکہ کے مسلمانوں کے لیے تھوڑی پرابلم تھی. تو امیہ بن خلف جو ایک سمجھیں بہت ہی ظالم انسان تھا کفار میں سے، تو اس نے اپنے خوشی کا اظہار کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس سے شرط لگائی کہ 1 سال کے اندر اندر ہم رومنز جو ہیں وہ رشینز کو ڈیفیٹ دے دیں، پرشینز کو ڈیفیٹ دے دیں گے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ اس میں شاید 10 اونٹوں کی لگی تھی، انہوں نے کہا اونٹ بڑھا دو، یعنی 100 اونٹ کی شرط لگا لو اور کہہ دو کہ 9 سال کے اندر اندر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الروم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ تقریباً 9 سال کے اندر اندر یہ کایا پلٹ ہوگی. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل پروٹیکٹ کرتے رہے. بدر کے جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ہی مشورہ تھا کہ جو پرزنرز آف وارز تھے، جو قیدی تھے، ان کو جو ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ سب کی گردن مار دی جائے. لیکن بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ مانا تھا. اسی طرح سے احد کے میدان میں ان کے ساتھ رہے. اس وقت بھی وہ لیڈر بنا کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابو بکر صدیق حج کرنے گئے، پہلا حج مسلمانوں کا ہوا، تو اس وقت اس کے لیڈر حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا گیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو نماز بھی ان کو دی گئی تھی کہ نماز وہ پڑھایا کریں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ پہ رکھا تھا. تو اسی وجہ سے پھر یہ ڈیسیشن صحابہ کے لیے اور پھر ایونچولی حضرت عمر فاروق کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک وہ بن گیا تھا کہ ہاں بھائی ان سے بہتر خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا حضور، ابھی ان کی حکومت شروع ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا وہ رک گیا تھا حضور کے وصال پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو، بہت سے لوگوں نے منع کیا کہ ابھی نہیں بھیجو، ابھی مشکل ہو گیا. ابو بکر صدیق نہیں مانے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ لشکر جائے گا اور رومنز کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی بھی طاقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں. تو انہوں نے وہ مشن بھی بھیجا. پھر یہ کہ پھر ایک اور جنگ ہوئی، بیٹل آف یمامہ. اب یہ بڑی خطرناک جنگ تھی. یہاں پہ وہی وہ جو تھا مسلمہ کذاب نے یہاں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور اس نے بڑی فورسز جمع کر لی تھے. آپ سمجھیے تقریباً 40,000 عرب کے قبائل بھی ملا لیے تھے، کچھ اوپر سے کرسچنز بھی تھے، پرشینز بھی تھے، سب کو ملا کے اس نے سب کو اپنے جادو میں وہ کر کے اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میری مدد کرو اور ہم مسلمانوں سے فائٹ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سچا نبی ہوں، یہ لوگ میری اطاعت نہیں کر رہے. تو جس طرح مسلمانوں نے یا جس طرح مکہ مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی نبوت کے بعد، اسی طرح سے تم لوگ میری مدد کرو. تو anyway وہ بہت لمبا واقعہ یہ بھی یمامہ کی جنگ کا. اس کے اندر جو ہے ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 13,000 تھی اور کفار مطلب ان کی
مسلمہ کی تعداد جو تھی اس کی فوج کی تقریباً 32,000 تھی. تو اس میں 70 صحابہ جو حفاظ تھے، جو قرآن شریف یاد کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ پھر انہوں نے قرآن کو جو ہے جمع کروانا شروع کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے حفاظ اگر شہید ہو گئے، ابھی مزید بیٹلز ہوں گی تو کس طرح ہوگا. تو بہرحال انہوں نے اس کو مسلمہ کو پھر قتل کر دیا. بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت لوگ مارے گئے اس میں. اور پھر وہ ایک گارڈن تھا، وہاں باغ تھا جو کہ چاروں طرف دیوار تھی، تو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ. پھر مسلمانوں نے اس کے اندر داخل ہو کے سب کو قتل کر دیا. تو ان کی کیجولٹی آپ سوچیں، 32,000 لوگ ان کے مارے گئے تھے. تقریباً پوری فوج کو قتل کر دیا تھا. تو اس کو پھر گارڈن آف ڈیتھ کہنے لگے. آج بھی وہ مشہور ہے گارڈن آف ڈیتھ کے نام سے. اب یہ سوچیں کہ یہ اس وقت یمامہ کا یہ علاقہ ہے، یہ آپ کا سعودی عرب کا ریجن ہے پورا، اور یہ یمامہ ہے. یعنی یہاں کہیں ریاض ہے، یہ ادھر مکہ مدینہ، یہ مکہ مکرمہ ہے. تو یہ اتنا بڑا علاقہ ہو گیا تھا جو اس نے لوگوں کو ورغلا کے اپنے ساتھ کر لیا تھا مسلمہ کذاب نے. تو اس کا خاتمہ کیا. اب یہ جو بیٹل تھی اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کرانا شروع کیا. اس میں مختلف روایات ہیں جن روایات پہ لوگوں کو زیادہ اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ یہ مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور ابوبکر صدیق نے پہلے تو یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے اس پر ریزسٹ کیا. اسی طرح سے دوسرے صحابہ نے بھی ریزسٹ کیا، لیکن فائنلی حضرت عمر فاروق نے کنونس کر لیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ہی حکومت میں جتنے سمجھیں ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، پتوں پہ، پتہ نہیں کس کس پہ لوگوں نے، صحابہ نے قرآن لکھے ہوئے تھے، تو وہ سب کو جمع کرا کر انہوں نے ایک کاپی کی شکل میں دیا. اور پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ یا تو انہوں نے پھر باقی ساری کاپیز جلوا دی تھی، یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. اللہ اعلم. اچھا، ایک اور واقعہ ہے جو میں جلدی سے اس کا ذکر کر دوں گا کہ مالک بن نویرہ تھا ایک، تو وہ جو ہے اس نے بھی کائنڈ آف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بیسیکلی وہ بعد میں مطلب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا. اور اس نے مختلف جو علاقے تھے یہ یمامہ کے اوپر اور یہ نومت الجندل اور یمامہ کے درمیان کے جتنے علاقے تھے، یہاں پہ وہ مسلمہ کو ڈیل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ سارے لوگوں کو، سارے جتنے ٹاؤنز ہیں ان میں جا کے دیکھو، اگر کوئی یعنی کہ مرتد ہو گیا ہے تو اسے قتل کر دو، اگر اسلام چھوڑ گیا ہے اس کو پہلے دعوت دینا اسلام کی، اگر وہ نہیں اسلام قبول کرے تو قتل کر دینا. اس کے علاوہ جو لوگ جزیہ نہیں دے رہے اس کو جزیہ مانگنا، اگر وہ نہیں دے رہے جزیہ تو پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا. پھر جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے ساتھ تلوار اٹھانی ہے اگر وہ زکوٰۃ دینے سے فل انکار کر دیں، کیونکہ وہ ایک مین پلر ہے اسلام کا. پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ تم یہ کرنا کہ شہر کے باہر جا کے اذان دینا، اذان دلوانا. تو اگر شہر کے اندر سے بھی اذان کی آواز آ گئی تو اس کا مطلب وہ لوگ مسلمان ہیں، تو پھر ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا یا ان لوگوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں. اور اگر اذان کی آواز نہیں آئے تو پھر اندر جا کے چیک کرنا اور پھر ان کو دعوت دینا اور پھر ڈیل کرنا ان کے ساتھ. اچھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے خاص طور سے کہا تھا کہ کسی کو مارنا نہیں، اگر وہ خود کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو تم جج نہیں کرنا، تم اس اللہ کے اوپر چھوڑ دینا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں لیکن تمہیں پتہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، لیکن تمہیں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال حضرت خالد بن ولید نے یہ ساری چیزیں تو کی، لیکن جب یہ جو مالک بن نویرہ تھا جب یہ آیا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اس نے اذان بھی دلوائیں، سب کچھ کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس طرح سے اندازہ ہوا کہ یہ منافق ہے یا گڑبڑیں کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو اریسٹ کیا مسلمانوں نے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے ایگزیکیوشن کا آرڈر دے دیا، تو ان کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو اب اس پہ مسلمان بہت ناراض ہوئے، بہت بڑے بڑے صحابہ ناراض ہو گئے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت بھیجی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو طلب بھی کر لیا کہ تم آ کے ایکسپلین کرو یہ کیا ہوا ہے. پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر اسی کی جو بیوی تھی مالک بن نویرہ کی، اس سے حضرت خالد بن ولید نے شادی کر لی تھی، تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ تھا کہ اس نے شاید اس وجہ سے مروایا انہوں نے. تو خیر یہ ساری چیزیں اگین یہ کنٹروورسیز وہ ہیں جن کو آج کے دور میں یا ایون پچھلے دور میں لوگ اس چھوٹے چھوٹے واقعات کو اٹھاتے ہیں
اور اس کے اوپر پھر مسلمانوں کا دل خراب کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں سے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو جج کریں. ایک تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ میں آپ چونکہ پڑھیں گے, اس وجہ سے میں نے بھی ذکر کیا کہ آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں وہ کنٹروورسیز تھیں جو نان مسلمز اور منافقین اور مرتدین جو تھے وہ ان چیزوں کو یوز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک واقعہ ہوگا. اچھا, حضرت ابوبکر صدیق نے اب سوچیں کہ پوری کتنے فرنٹ پہ وہ لڑ رہے تھے. مرتدین کے خلاف لڑ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا فالس پروفٹ, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. جو جزیہ نہیں دے رہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر یہ سمجھیے کہ یہ سیریا کا ایک ڈیزرٹ تھا, یہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے. تو یہاں پہ جو لوگ تھے وہ غسانی کہلاتے تھے. انہوں نے بھی پوری اپنی مملکت بنائی ہوئی تھی. اگر آپ کہیں میپ دیکھیں بعض اوقات اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ پوری غسانی مملکت بن گئی تھی. اور اسی طرح سے عراق کی طرف یہ سیریا ہے اور یہ عراق. سیریا کو ہیلپ حاصل تھی یہاں سے, سمجھیں یہ پورے میڈیٹرینین سی کی وجہ سے رومنس کو یعنی بائزنٹائنس کو, اور ادھر سے عراق کو مدد حاصل تھی ایران کی یعنی پرشین امپائرس کی. تو اب یہ دونوں جو ہیں ایون دو کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے, لیکن ان دونوں کے جو کامن انیمی تھے وہ مسلمان تھے. تو اس وجہ سے اب ان کو بھی ٹیک کیئر کرنا بہت ضروری تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اب سیکنڈ فرنٹ اپنا یہ بنایا. یہ تھوڑا سا بہتر نقشہ ہے, دیکھیں گے یہ پورا ڈیزرٹ ہے. اس میں بھی ایک جو بہت امپورٹنٹ واقعہ وہ یہ ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. حضرت خالد بن ولید جو تھے, جب انہوں نے عراق میں ڈیل کر رہے ہیں سمجھیے, یعنی تھوڑا ایسٹرن بارڈرز پہ اور ایرانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, پرشینز کے ساتھ, تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً ساری فتوحات کر لی, لیکن ابھی بھی کچھ پرابلمز باقی تھے. اور پھر انہوں نے ادھر جو تھے جو غسانیز اور ہیرا وغیرہ کے عراق اور شام کے علاقے میں جو پرابلم شروع ہو گئی تھی, اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کو کمانڈ دے کے بھیجا اور ان سے کہا کہ تم لوگ وہاں پہ لڑو, لیکن یہ کہ وہ لوگ جیت نہیں پا رہے تھے اور بہت ہی پرابلم ہو رہی تھی. تو یہاں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تم اپنا فی الحال وہاں پہ کسی اور کو انچارج بنا کے تم یرموک چلے جاؤ. یرموک جو ہے وہ وہیں جو علاقہ ہے جو ہے سمجھیے یہاں پہ یرموک کا شام کے بالکل یہ صحرا کے فوراً بعد یہ صحرا آتا ہے شام کا, اور یہاں پہ یرموک کہاں لکھا ہوا ہے, بہرحال یہاں پہ کہیں یرموک ہے جس کو اب عراق سے وہ آ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید, اور وہ یرموک کی طرف اپنا کر رہے ہیں. اب یہ بیٹل آف یرموک آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی تھی. یہ بھی اس میں صحابہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا, لیکن یہ اور اس کا نام تھا ہرقل, ہیراکلس. یہ جو تھا یہ سمجھے بائزنٹین امپائر کا بادشاہ تھا, اور اس نے جو ہے بہت ظلم سے مچائے ہوئے تھے, اور یہ بہت بڑی فوج لے کے, ایک بعض روایات میں ہے کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی فوج لے کے یہ وہاں پہ لڑنے کے لیے یرموک کے میدان میں آ گیا تھا. ادھر سے دوسرے صحابہ جو تھے جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یزید بن ابو سفیان, عمرو بن العاص, شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ ان سب کے پاس 6,000 7,000 8,000 کی فوج تھی, لیکن یہ اس کو قابو میں نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ وہ جو ہرکلس تھا وہ ایک ایسے اس میں داخل ہو گیا تھا کہ 3 طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف راستہ تھا, اور اس پہ مسلمانوں نے جا کے قبضہ کر لیا تھا. تو وہ پھنس تو گیا تھا, لیکن آپ سوچیں 2 لاکھ کی فوج, اور باہر سے اگر وہ مسلمان اندر گھسنا بھی چاہیں یا اپنی چھوٹی چھوٹی سی فوج سے, تو کیسے کر سکتے تھے. تو یہ سلسلہ تقریباً 2 مہینے تک چلا اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ تم عراق سے وہاں جاؤ. تو یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ڈیزرٹ کو عبور کیا, کتنے صحابہ اپنے ساتھ لیے, اور بہت ہی اسمارٹلی اور بہت ہی یعنی جس طرح کہنا چاہیے کہ ویژن ان کا تھا ایک کہ کس طرح سے یرموک پہنچنا ہے. اور پھر دوسری پرابلم یہ تھی کہ اب یہ سارے انچارج تھے اپنی اپنی آرمیز کے, آپ سمجھیے سارے صحابی جو تھے. اب اس کے اوپر بھی ایک مسئلہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو انچارج بنا دیا تھا یرموک کے جنگ کا, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انچارج نہیں بنایا تھا, بس کہا تھا کہ تم جا کے ان لوگوں کی مدد کرو. اگین اللہ عالم اصل حقیقت کیا ہے, بہت سے اختلافات ہیں اس میں بھی, لیکن بہرحال مسلمان اس میں تقریباً 3,000 کے قریب شہید ہوئے. رومنس کیجویلٹیز تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہوئی, 1,20,000 کے قریب ہوئی. اور اس میں بھی پھر یہ ہوا کہ فائنلی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جو ہے ان کو فتح نصیب ہوئی.
اچھا اب ایک چیز یاد رکھیں کہ ابھی یہ جو جب مالک بن نویرہ کا واقعہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پریشر ڈالا حضرت ابوبکر صدیق پہ کہ آپ خالد بن ولید کو معزول کر دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس کا قتل کیا جبکہ وہ مسلمان تھا اور پھر اس کی بیوی سے شادی کی. تو یہ ایک رفٹ آپ سمجھیں چل رہی ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایز اے خلیفہ مانتے تھے تو صرف ان کو مشورے دیتے تھے، اور لیکن یہ کہ ان کی چیزوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو اب یہ ایشو چل رہا ہے یہ اس موقع کے اوپر. تو حضرت خالد بن ولید نے جب وہاں سے وہ کر لیا تو پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ساری یرموک کی ڈیٹیلز ہیں، یا آپ لوگ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت پھر ایک لیٹر لکھا حضرت خالد بن ولید کو کہ تم معزول کر دیے گئے ہو اور تم جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح کو کمانڈ دے دو اور وہ کریں گے. تم باقی یرموک کی جنگ تو ہو چکی ہے، تم لوگ جیت چکے ہو، تو اب تم مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں سے چلے جاؤ، ٹرمینیٹ نہیں کیا، لیکن ان کو معزول کر دیا، یعنی وہ اب چیف نہیں تھے اینی مور. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لیٹر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بھیجا ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو دوسرے کمانڈر تھے، اور ان کو کہا کہ تم حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دو اور تم چارج لے لو. لیکن انہوں نے بھی کچھ عرصے تک بتایا نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اچانک سے مسلمانوں میں رفٹ پیدا ہو. تو بہرحال انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر جب وہ لوگ غالباً دمشق کی جنگ کے لیے گئے، دمشق فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت پھر بتایا تھا حضرت خالد بن ولید کو. anyway اللہ عالم اس میں کون سی روایت ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈائریکٹ بتایا تھا حضرت خالد بن ولید کو. اچھا اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو سارے یرموک کی جنگ ہو گئی، پھر ان لوگوں نے آگے چل کے فائنلی ڈیماسکس جو دمشق ہے، جو آج کل آپ سمجھیے کہ سیریا کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ اب بہت بڑے بڑے قلعے بھی تھے اور لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے اس کے اندر کر لیا تھا. تو خالد بن ولید ایک طرف سے پہنچے. اب یہ اس میں اگین اختلاف ہے کہ وہ ایک طرف سے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے جو محاصرہ تھا اسے توڑ کے فتح کر لیا ڈیماسکس، اور جیسے ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ انہوں نے صلح کر لی. تو اب یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، لیکن اگین ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دمشق بھی فتح ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں پھر یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے ایگری کر لی کہ بھائی جس طرح سے بھی ہوا ہے اب یہ فتح ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ وہی، ہاں اب یہ سارا ذکر وہی ہو رہا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اپنا نیوز اپنے پاس رکھی، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ نیوز اپنے پاس رکھی، اگر دونوں روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور پھر مسلمانوں نے ڈیماسکس بھی جیتا. اچھا اب ڈیماسکس کا جو ہے یہ دمشق کا سمجھے سیریا کا، ٹھیک ہے. اب اس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے حضرت ابو عبیدہ کی کمانڈ یہ تھی، اور حضرت عمر بن العاص کی یہ تھی، حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کی یہ تھی، اینڈ سو آن. تو انہوں نے پورا اس کو سیچ کر لیا تھا، اس کو گھیرے میں لے لیا تھا. لیکن یہ کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، وہ ایگزیکٹلی کس ایریا سے آئے تھے اس نقشے میں نہیں دکھایا، لیکن بہرحال وہ جب آئے تو انہوں نے لڑائی کر کے اس کو فتح کر لیا تھا. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، تو جب یہ لوگ ہارنے لگے تو پروبیبلی اس راؤٹ سے آئے ہوں گے، اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح سے ان کی ملاقات اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ جو یہاں پہ جو کفار تھے یا جو مسلمان پلٹ گئے تھے، مرتدین تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح جو کہ کمانڈر تھے ان سے بات کی کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک چال تھی، لیکن اللہ نے ان دونوں کو وزڈم بخشی اور ان لوگوں نے اس طرح سے اس چیز کو طے کر لیا کہ اس کے بعد آپس میں کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی. یہ بھی اسی ڈیماسکس کا سیج کے ساری ڈیٹیلز ہیں. اچھا اب یہ ساری پھر کمپائلیشن آف قرآن کا ذکر آتا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا، کیونکہ وہ کاتب وحی بھی تھے، حضور کے زمانے میں بھی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر وہ کام شروع کیا. پھر روایت میں یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کو دے دیا تھا، وہ کاپی. پھر حضرت عمر فاروق نے جو ہے جب ان کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے پھر حضرت حفصہ اپنی بیٹی کو دے دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھیں، یعنی امہات المومنین میں سے تھیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر اسے منگایا اور پھر اس کی مزید کاپیز بنا کے اور اس کو ایک اوتھینٹسٹی دے کے، اور پھر اس کی تمام قرأت وغیرہ کا کچھ ایشو تھا
کیونکہ اب نان مسلم ایریاز میں نان عرب ایریاز میں اسلام پھیل چکا تھا. تو جب پرشیا کی طرف اور ترکی کی طرف اور اوپر ساری جگہوں پہ جب قرآن شریف پڑھا جانے لگا تو اپنے خاص قرت سے اور خاص لہجے سے پڑھا جاتا تھا. تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا کہ پھر انہوں نے وہ کر کے اس کو ایک کر کے باقی پھر انہوں نے تمام جلدیں جلوا دی تھیں, صرف ایک کاپی بنا کے اس کی کاپیز پھر پوری دنیا میں بانٹ دی تھیں. اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور 2 سال 3 مہینے کا تھا, 27 مہینے کا یعنی. اور ان کی وصال کے انتقال کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا کسی یہودی عورت نے, اور پھر اسی سے ان کو بخار چڑھا اور 15 دن بخار میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بات لے لیا تھا, نہا لیے تھے, تو اس کے بعد ان کو بخار چڑھ گیا اور پھر 15 دن بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ عالم اس میں صحیح بات کیا ہے, لیکن بہرحال اور ان کی بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھیں. حضور کو بھی زہر دیا تھا, ان کو بھی بخار ہوا تھا, وہ بھی 15 دن بیمار رہے تھے, وہ بھی 63 ایئرس کے تھے. تو یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں دوستوں کی ایک جیسی کی ہوئی تھی. اچھا, اب یہ جو ایک اور اہم واقعہ آ گیا, یہ ساری کنٹروورسیز آپ سمجھیے چل رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ انہی کنٹروورسیز کو لے کے صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں. تو ایک کنٹروورسی پھر یہ ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ جب وہ بیمار تھے تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا چونکہ اتنا بڑا فتنہ ہونے سے بچ گیا تھا کیونکہ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کی بیعت کر لی تھی, لیکن ان کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور چھوٹے موٹے اختلافات آلریڈی تھے. تو انہوں نے بہت صحابہ کو بلا کے سب سے مشورہ کیا کہ تمہارے خیال میں اگلا خلیفہ کون ہونا چاہیے, تاکہ میں اس کو اسائن کر کے چلا جاؤں. تو زیادہ تر لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, کیونکہ وہ بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے اور بہت ہی بہادر اور جانباز تھے. جنگوں کے میدان میں بھی, غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی. صرف ایک تھوڑی سی ان کے بارے میں لوگوں کو ریزرویشن تھی کہ وہ تھوڑے مزاج کے تیز تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن اوقات میں مزاج کی تیزی چاہیے ہوتی ہے ان اوقات کے لیے عمر ان اوقات کے لیے بھی بہترین ہے. تو پھر انہوں نے بیسیکلی ان کو نامینیٹ کیا, یا بلکہ اپوائنٹ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے اپوائنٹ کر دیا ان کو کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. تو اس وقت کو پھر اس قسم کی کوئی فتنہ نہیں ہوا, پھر دوسری چیزیں آگے آئیں. اور ان کے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں, اچھا یہ بھی پیر کا دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, پیر کے دن ان کا بھی انتقال ہوا. تو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں. تو ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر ان کی جو قبر مبارک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سائیڈ میں ہے. اس طرح ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر ان کے جو کندھے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے تھے وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سر پہنچا, لیکن بالکل کلوز کر کے وہاں پہ وہی حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, تو وہاں ان کو دفنا دیا گیا. تو بہرحال یہ اب آپ ایک تھوڑا سا صرف ایک اس کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ بائزنٹائن امپائر جو ہے, سمجھیے رومن امپائر, یہ ساری ریڈ میں ہے, ٹھیک ہے, یہ پری اسلامک ہے. یہ ساری جو ہے سسینین امپائر یعنی پرشین امپائر یہ ہے, اور یہ سارا عرب پیننسولا ہے جہاں پہ پھر یہ آپ کا سیریا, عراق, فلسطین. اب دیکھیں یہ فلسطین کا ایریا, نارتھ سیریا کا ایریا, عراق کا ایریا, ایجپٹ کا ایریا, یہ سارا جو ہے یہ رومنس کے انڈر آ گیا تھا. پھر اس کو بعد میں مسلمانوں نے پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ چیزیں ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی ہے. پھر وہ لوگ چاروں طرف نکل گئے. پھر انشاءاللہ وہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. مثلاً آج آلموسٹ ٹائم ہو گیا کلاس کا, تو انشاءاللہ پھر ہم اس موقع پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.